نہ کوئی بہت زیادہ اللہ عبادت نہ کچھ کرتی ہے، اپنی نماز پڑھتی ہے، لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی عطا فرمائی ہے، مجھے اس پر رشک آتا ہے، چلتے پھرتے ہر لمحے اس کے زبان پر تکیہ کلام اس کا یہ ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ چلتے پھرتے میرے خیال میں وہ ہر 2-4 منٹ کے بعد یہ جملہ زبان سے کہتی رہتی ہے، کبھی زبان سے کہے گی، کبھی دل میں کہہ دے گی، کہ دل میں بتانے خدا جانے کتنا کہتی ہوگی جب زبان سے اتنا کہتی ہے۔ یعنی آپ اس کے ساتھ وہ ذرا عمر رسیدہ ہے، لیکن یہ آواز اس کی ہر وقت میں سنتا رہتا ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے، اللہ نے اس کو دولت دے دی، پتہ نہیں وہ کہاں پہنچے گی اپنے اس شکر کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا مقام عطا فرمائے۔ تو تکیہ کلام اس نے یہ بنا رکھا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا تکیہ کلام یہ بن جائے، اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہم لک الحمد لک الشکر، اے اللہ آپ کا شکر، اے اللہ آپ کا شکر، اے اللہ آپ کا شکر۔ جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، تعلق ایک مرتبہ مضبوط ہو گیا تو بس تقویٰ ہے۔ اور ناشکری ایسی بلا ہے الیاذ باللہ، وہ اتنی بڑی بلا ہے کہ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں خواتین کو دیکھا، عورتوں کو دیکھا، کثرت سے عورتوں کو وہاں دیکھا جہنم میں۔ تو خواتین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا 2 باتیں ہیں، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تم لعنت کی کثرت کرتی ہو، لعن طعن بہت کرتی ہو، اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ یعنی اچھا خاصا شوہر تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے اور کہتی ہو مجھے تو تمہارے یہاں کے کیا ملا، میرا تو نصیبہ ٹوٹ گیا، میری تو قسمت ٹوٹ گئی، اور یہ فلانا اس طرح کی باتیں کرتی شوہر سے، نافرمانی کی باتیں۔ اس واسطے تمہیں عورتوں کو زیادہ آزاد معلوم یہ ہوا کہ جو عورتیں اس سے پرہیز کریں، نہ زبان پر ان کے لعنت آئے کسی کا، نہ طعنہ آئے، طعن و تشنیع آئے، اور نہ وہ ناشکری کریں، تو انشاءاللہ وہ ان جہنم میں جانے والی عورتوں میں شامل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح شوہر کو یہ کہا قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، اگر تمہارے نکاح میں کوئی مومن عورت ہے، مومن خاتون ہے، تو اس سے بغض نہ رکھو، اس کو ناپسند نہ کرو۔ کیوں؟ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، ذرا یہ دیکھو کہ اس کی کچھ باتیں تو تمہیں بری لگ رہی ہیں، لیکن اگر کچھ باتیں بری لگ رہی ہیں تو دوسری بہت سی باتیں اچھی بھی ہوں گی اس کے اندر۔ اچھی باتوں کا دھیان کرو، اچھی باتوں کی طرف التفات کرو، ان اچھی باتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ مجھے ایسی بیوی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جس کے اندر یہ اچھائیاں موجود ہیں۔ برائیوں ہی کو نہ دیکھو ہر وقت کہ کون سی برائی ہے اور اس کی وجہ سے دل میں تم اس کے لیے بغض بھر کے بیٹھ جاؤ، بلکہ اس کو دیکھو کہ اس میں دوسری کتنی اچھائیاں ہیں، ان اچھائیوں کا دھیان کرو، ان اچھائیوں کی طرف دھیان کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی بیوی عطا فرمائی۔ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر ایک بات تمہیں بری لگ رہی ہے تو دوسری باتیں اچھی بھی لگ رہی ہوں گی۔ کوئی انسان سراپا غلط نہیں ہوتا، کوئی انسان سراپا حسن نہیں ہوتا، ہر ایک کے اندر کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ برائیاں ہوتی ہیں۔ تو جب زندگی کا ساتھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو پھر اس کی برائیوں کے بجائے اچھائیوں کی طرف نگاہ کرو، جو برائیاں ہیں ان کی اصلاح کی جتنی فکر کر سکتے ہو اور جتنی قدرت میں ہے وہ اختیار کر لو، لیکن اس کے ساتھ بغض نہ رکھو۔ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، تو ناشکری بہت بڑی بلا ہے، اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ قرآن کریم میں کئی واقعات بیان فرمائے ہیں ناشکروں کے۔ سورہ سبا میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، دیکھو ہم نے سبا کے قوم کو ایسا بنایا تھا کہ جنتان عن یمین و شمال، ان کے دائیں بائیں باغات کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کے باغ اس طرح تھے سڑک کے دونوں کنارے کہ انہوں نے سڑک کے اوپر چھت جیسی بنا دی تھی، ادھر کے درخت اور ادھر کے درخت آپس میں مل جاتے تھے اور ایسا لگتا ہے جیسے چھت ہے۔ اور یہاں تک لکھا ہے روایات کے اندر کہ کوئی آدمی اگر خالی ٹوکرا سر پہ رکھ کے اس سڑک پر گزرے تو سڑک ختم ہونے تک اس کا ٹوکرا پھلوں سے خود بخود بھر جاتا تھا، درخت سے پھل ٹپکتے رہتے تھے، اس کا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، ہم نے ان سے کہا تھا کہ اپنے پروردگار نے تمہیں جو رزق دیا ہے وہ کھاؤ اور شکر ادا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، یہ بہترین شہر تمہیں دیا ہے اور معاف کرنے والا پروردگار تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ لیکن کیا ہوا؟ ناشکری کی ان بندوں، اور ایک یہ ہوا کہ فرمایا تھا کہ ہم نے ان کے پورے ملک میں ایسا رکھ رکھا تھا کہ بستیاں قریب بستیاں تھیں۔ آدمی سفر کر رہا ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ تو ایک بستی میں ٹھہر گیا، وہاں کھانا وانا کھا لیا، پھر دوسری آگے بڑھا تو جہاں چاہے ٹھہر سکتا تھا اور کھانا پینا ہو سکتا تھا، آرام سے سفر طے ہوتا تھا۔ یہ نعمت اللہ نے دی تھی۔ اب ناشکروں نے کہا کہ ربنا باعد بین اسفارنا، کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں ناشکرے یعنی سفر اتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر قدم پر ایک بستی موجود ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں تو سفر کا مزہ ہی نہیں آتا۔ سفر کا مزہ تو یہ ہے کہ آدمی شہر سے نکلے، کوئی جنگل نظر آئے، کوئی کھیت نظر آئے، یہاں تو اور تھوڑی دیر کے بعد ایک بستی آ جاتی ہے تو ہمارے سفر جو ہیں وہ لمبے کر دیں۔ ناشکری تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فبدلناہم جنتیہم بجنتین ذواتئی اکل خمس وعصر وشیء من سدر قلیل، ان کی ناشکری کی بدولت ہم نے سارا ان کا باغوں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا، اور کچھ جھاڑیاں باقی رہ گئی، کچھ بیری کے درخت باقی رہ گئے معمولی سے، باقی سب ختم کر دیا۔ کذالک جزیناہم بما، اب پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کو مزقناہم کل ممزق۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہو اور شکر کرنے والا ہو۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، عرض یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی میں شکر کو اپنا وظیفہ بنائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے، ایک دعا اور ایک شکر۔ جو حاجت ہے اس کو مانگو اللہ تعالیٰ سے، جو حاجت مل گئی ہے اس کو شکر ادا کرو، بس یہ دو کام اگر کر لیے اس طرح کہ عادت بن گئی، ہر وقت دل میں کوئی دعا آ رہی ہے، ہر وقت دل میں کوئی شکر ادا ہو رہا ہے، تو رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایسا انشاءاللہ مضبوط ہوگا کہ وہ ٹوٹے گا نہیں انشاءاللہ۔ یہ ہے ابتغوا الیہ الوسیلہ کا آسان ترین راستہ، اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا راستہ تلاش کرو، دعا سے اور شکر سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہم سب کچھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ تمام حاضرین حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اپنی رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔